بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر دیکھتے کیا ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر ڈانٹ رہے ہیں، اے جنید کبھی ہماری محبت بھی ہم سے محبت بھی کر رہے ہو اور ہمارے طریقوں کو بھی چھوڑتے ہو۔ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طریقے کو میں نے چھوڑ دیا، ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ اس کے بعد ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کے وضو کے کرنے میں نے داڑھی کا خلال کرنا بھول گیا ہوں، تو اس کے بعد آپ اسے رہنا پھر وضو بناتے ہیں، پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ والے معمولی سنت چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہتے ہیں کبھی ہم سے محبت بھی کر رہے ہو اور ہماری طریقوں کو چھوڑ بھی رہے ہو۔ ہم صبح سے شام تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم فرائض چھوڑ دیتے ہیں، واجبات چھوڑ دیتے ہیں، سنتوں پر ہماری زندگی دور دور تک نہیں ہے۔ یہ نصاب ہے اللہ کے ولیوں کی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ اللہ کے ولی کا نصاب کیا ہے، ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا۔ کرامات کا ظہور ہو نہ ہو یہ اس سے بحث نہیں ہے۔ بہت سارے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر تقریباً 16-17 سال آپ کی صحبت میں رہا، بڑا رہا، بس کھاتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ جب 16-17 سال کے بعد اپنا بوریہ بستر لپیٹ کر جا رہا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ارے بھائی کس غرض سے آئے تھے اور خاموش اپنا بوریہ بستر لپیٹ کر چل جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ نہیں میں نے سنا تھا لوگوں سے کہ آپ کے پاس کرامات کا ظہور ہوتا ہے، آپ کے پاس عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن میں 16 سال آپ کے پاس زندگی گزارا ہوں، آج تک کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ 16 اور 17 سال میرے پاس زندگی گزارے ہیں، کبھی میں نے مجھ سے فرض چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا فرض کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی سنت کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں سنت کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی مستحبات کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی تو اصل کرامت ہے، آدمی کا دین پر جمے ہوئے رہنا، اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرنا، یہی تو اصل کرامت ہے۔ کرامت کسی چیز کا ظہور ہونا یہ کرامت نہیں ہے، نمازوں کا اور فرائض کا، واجبات کا، اس کے اوپر عمل کرنا یہی تو اصل ہے۔ اب ہم لوگ اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی جا کر ہم دنیا کی طلب لے کر جاتے ہیں، اللہ کی طلب لے کر نہیں جاتے، دنیا کی طلب لے کر جاتے ہیں کہ فلاں کے ولی سے ملیں گے تو یہ کام ہوگا، فلاں ولی اللہ کے پاس جائیں گے تو یہ کام ہوگا، فلاں ولی کے پاس جائیں گے تو یہ چیز مل جائے گی۔ اللہ کے ولی کے پاس سے اس غرض سے مت جاؤ، اللہ کے ولی کے پاس اس غرض سے جاؤ کہ اللہ مل جائے۔ جب اللہ مل جاتے ہیں تو دنیا بھی مل جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے۔ اور ہم کس کو ولی سمجھتے ہیں؟ ولی ہم اس آدمی کو سمجھتے ہیں جو بکھرے بال ڈالے، میلے کچیلے کپڑے پہنے، ایک ٹوٹی پوری سائیکل پر اس کی زندگی گزرے، ہم اسے ولی مانتے ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی امامت کرتا ہے، کوئی مؤذن صبح سے شام تک 5 وقت کی نماز کی اذان دیتا ہے، ہم ولی نہیں اسے نہیں سمجھتے۔ ہمارے پاس ولی کا ٹائٹل یہ ہے، ہم اس آدمی کو ولی سمجھتے ہیں جو گندی حالت میں رہیں، خراب حالت میں رہیں، ٹوٹی پوٹی سائیکل پر زندگی گزرے، ہم اس آدمی کو ولی سمجھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو علماء اچھے نہج پر رہتے ہیں، بہترین کپڑے پہنتے ہیں، بہترین چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت صحابہ بھی اپنے زمانے میں بہترین، ان کے پاس جو وہ بہترین اونٹیں تھے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ آج اللہ کا ولی کوئی عالم دین اگر کوئی بہترین کار میں جائے، ہم اسے دیکھ کر بغض اور عداوت رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ دیکھو جی معمولی امام صاحب ہیں بہترین مرسڈیز میں پھر، دیکھو جی فلاں مولانا ہے بہترین موبائل، ان کو کیا ضرورت ہے موبائل مینٹین کرنے کی؟ معمولی وہی 3310 اگر وہ فون استعمال کر لے ان کے لیے بہت بڑی چیز تھی۔ وہ ویوو کا بڑا فون کیوں لیے ہیں، وہ بہترین سیمسنگ کا بڑا فون کیوں استعمال؟ ہم ایسے لوگوں کو ولی سمجھ رہے ہیں جو بکھرے بال ڈال دیں، خراب حالت میں رہیں، اس آدمی کو ولی سمجھتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے انداز میں لوگوں کو لوٹنے کی فکر کرتے ہیں۔ ایسے باباؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابا
ایسے لوگ جو بکھرے بال ڈالتے ہیں، گندی حالت میں رہتے ہیں، عورتوں کے ساتھ ان کا ملاپ ہوتا ہے، عورتوں سے زنا ہوتا ہے، دعا زنی ہوتی ہے، لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو ولی سمجھتے ہیں۔ ولی کا ٹائٹل اللہ قرآن میں کہتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے۔ اللہ کا ٹائٹل کیا ہے؟ نصاب بتایا گیا۔ اگر اس سے کرامت کا ظہور نہ ہو، وہ آدمی ایمان لائے اور تقوی اختیار کر لیے، حقیقت وہ آدمی ولی ہے۔ لیکن ہمارا ٹائٹل بدل گیا، ہم نے ٹائٹل کو بدلا دیا، ہم نصاب کو ہم بدلا دیے۔ ہمارے انداز کا نصاب کیا ہے؟ جو آدمی بکھرے بال ڈالتا ہے، میلے کچیلے کپڑے پہنتا ہے، ہم اسے ولی مانتے ہیں۔ ان لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں سے۔ ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کے صحبت میں بیٹھے ہمیں سکون مل جائے، پیسوں کی آس نہ ہو، بس اس کے پاس بیٹھے تو سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، میں اپنی باتوں پہ بدلتا نہیں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے ولیوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی ولی بن سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، نمازوں کی پابندی ہو۔ ایک ہمارے شیخ فرمایا کرتے ہیں جو آدمی اس زمانے میں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھے اور گناہوں سے بچے، اس دنیا کا سب سے بڑا ولی ہے وہ آدمی۔ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو اور دوسری چیز گناہوں سے بچتے رہیں، اس دنیا کا سب سے بڑا ولی ہے وہ آدمی۔ ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلا بیان اسی عنوان پر اگلے جمعہ میں ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے مولا تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا